جیسے میری لائف کا سین آن ہے، آن تھا اور آن رہے گا، آپ سب لوگوں کی بھی لائف کا سین آن ہوگا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انگلش والا سین نہیں ہے، یہ سین سے سبق والا سین ہے۔ تو یہاں سے لائف کا سین مطلب میرے لائف کے سبق، مجھے زندگی نے جو سبق سکھائے ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور سبق ضروری نہیں کہ جو بندے کا اپنا تجربہ ہو وہ سبق ہو، وہ کسی کی اور کی زندگی کا مشاہدہ کر کے بھی سبق حاصل کر سکتا ہے، کسی کی زندگی کے بارے میں پڑھ کے بھی سبق حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ چلے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جو فرق کریٹ کرتے ہیں ایک کامیاب شخص کے درمیان اور ایک ناکامیاب شخص کے درمیان؟ وہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو فرق کریٹ کرتے ہیں ایک ایسے شخص کے درمیان جو ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ ایک بدحال یا بری زندگی گزار رہا ہے؟ اور وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جو ایک ایسے شخص کی زندگی میں جو کہ اپنی سوسائٹی، اپنی فیملی، اپنے انسٹیٹیوٹ میں ایک اثر، ایک ریفرنس چھوڑ کے جاتا ہے، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح جیتے ہیں زندگی میں جیسے کوئی جیا ہی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ سیشن وائنڈ اپ کر رہے ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اور مجھ کو ان فیکٹرز کے بارے میں، ان سبق، سین سے سبقوں کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا اور کلیئرٹی ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، اور یہ سچی کہانی ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، سچی کہانی۔ اس ملک کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک شخص اپنی زندگی کے بدترین معاشی حالات سے گزر رہا تھا، اور جس طرح کی زندگی وہ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے چاہ رہا تھا، اس کے ارد گرد جو مجبوریوں کی زنجیریں تھیں وہ اس کو وہ زندگی گزارنے سے منع کر رہی تھی۔ لیکن somehow وہ تھوڑا انا پرست اور مطلب آپ خطی کہہ سکتے ہیں کہ جو بس سوچے وہ کرنا ہے، وہ پابندیوں کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر ان کو توڑا جائے تو ان دیواروں کے پیچھے میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے ایک بڑی خوشحال کامیاب زندگی انتظار کر رہی ہے۔ ایک دن اس نے اچانک اپنے بچوں کو بلایا، فیملی کو، کہ بھائی سامان باندھو اور ہمیں یہ گاؤں چھوڑ کے ایک شہر کی طرف جانا ہے۔ اور شہر پاکستان میں 90% لوگ کراچی کو ہی سمجھتے تھے بیک 70-80s میں۔ تو اس کے بیٹے نے پوچھا کہ جیسے آپ کا حکم، ہم بالکل وسیع کریں گے، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب تک ہم اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم اپنی زندگی میں وہ خوشیاں، وہ اچیومنٹس نہیں لا سکتے جو کہ ہمارا حصہ ہے، جو ہمیں مل سکتی ہیں، تو ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے۔ اب اس کی بیٹیاں بھی سن رہی تھیں، بیٹے بھی سن رہے تھے، وہ خود بھی تھا۔ اب ہر ایک کا اپنا کمفرٹ زون تھا۔ اس کے لیے، اس کی بیوی کے لیے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو چھوڑنا جو ہے کمفرٹ زون سے باہر آنا تھا، اپنے رشتہ داروں کو، سوشل جو اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ان کو چھوڑنا۔ اس کے بیٹوں کے لیے شاید ان پابندیوں کو چھوڑنا ایک کمفرٹ زون تھا جس میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگتے دوڑتے بڑے ہوئے۔ اسکول کے ان ڈیسک کو چھوڑنا جس پہ انہوں نے تختیاں لکھی ہوں گی، سلیٹیں مٹائی ہوں گی، لکھی ہوں گی۔ اس دریا کو چھوڑنا جس میں وہ لوگ نہا کر گرمیوں کے دن گزارتے ہوں گے۔ اور شاید ان کی کسی بیٹی کا کمفرٹ زون وہ تھا کہ اس نے اپنی گڑیا، اپنی کسی سہیلی کے بندے کو بیائی تھی تو اس کو اپنی گڑیا چھوڑ کے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا تھا۔ تو ہر ایک اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کر رہا تھا۔ انہوں نے سامان باندھا، ہجرت کی اور کراچی میں آ کے بس گئے۔ اور شہر اور گاؤں کی زندگی میں جو فرق ہے وہ ہم سب کو بتائیں، اور میں اپنے ہی 2-3 اشعار میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم چلے آئے ہیں اجنبی شہر میں، کیسے گزرے گی اب زندگی شہر میں، یہاں کسی کو نہیں ہے کسی کی خبر، اتنا مصروف ہے ہر کوئی شہر میں، اور گاؤں میں تھا وہ جب تک تو ایسا نہ تھا، سیکھ لی اس نے بھی بے رخی شہر میں۔ تو شعر آ گئے
ہجرت کی، اور پتہ کیا ہوا، اٹ ریئلی ورک. ان کا یہ جو کمفرٹ زون سے باہر آنے کا فیصلہ جو تھا یہ بالکل صحیح ثابت ہوا، اور انہوں نے شہر میں آ کے جلد ہی وہ تمام چیزیں حاصل کرنا شروع کر دی جن کے انہوں نے خواب دیکھے تھے، اور جو گاؤں میں ان چیزوں کا حصول تقریباً ناممکن تھا. اور میں بڑے فخر سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کہانی میں جو سچی کہانی ہے، جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ شخص میرے والد تھے. وہ ایک ٹرک ڈرائیور تھے، ایک ان پڑھ شخص تھے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ کامیابی کے لیے سب سے پہلے کمفرٹ زون سے باہر آنا ضروری ہے. تو یہ میری زندگی کا پہلا سین تھا، اور یہ سین انگلش والا نہیں ہے، بار بار بتاؤں گا کہ یہ سین سے سبق والا سین ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا، آپ کے جو مائنڈ بیریئرز ہیں ان کو توڑنا پڑے گا. تو کمفرٹ زون سے باہر آئے، شہر کی زندگی تھی، ایک انسٹیٹیوٹ میں، ایک آرگنائزیشن میں، ایک مل میں مجھے جاب مل گئی، چیزیں آتی گئی جن کا سوچا تھا، اور زندگی ایک ڈگر پہ چلتی رہی. لیکن کمفرٹ زون سے باہر آنا شاید کافی نہیں تھا، کیونکہ یہ چیز مجھے بے چین کیے جا رہی تھی کہ یہ کیا ہے کہ صبح آتا ہوں، آفس میں کچھ چیزیں تیار کرتا ہوں، پھر میرا مینیجر آتا ہے، وہ 2 گھنٹے مجھ سے سوال جواب کرتا ہے، میں اس کو اس کے بعد جو سوال میں جواب دیتا ہوں، جو معلومات اسے چاہیے ہوتی ہیں وہ اسے دیتا ہوں، وہ چلے جاتے ہیں، روٹین کا کام 5 بجے جاتا. تو یہ چیز مجھے بے چین کر رہی تھی کہ نہیں یار اس طرح تو نہیں چلے گا، یہ کسی طرح اس بندے کے اور اپنے اور اس آرگنائزیشن کے 2 گھنٹے کس طرح بچاؤں. تو ایک دن میں نے بیٹھ کے سارے سوال جو تھے جو مجھ سے کرتا تھا وہ ایک کاغذ پہ لکھے، اور جو ان کے ممکنہ جوابات تھے وہ ایک کاغذ پہ لکھے. اور اس وقت کمپیوٹر اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، یہ میں بات کر رہا ہوں 1991 92، اگر تھی بھی تو شاید میں نے نہیں دیکھی تھی اس وقت. تو میں نے ایک کاغذ میں شیٹ بنائی، اور جو پرماننٹ چیز تھی اس کو بال پین سے لکھا، اور جو چیزیں بدلتی تھی، میٹرز، پڑھنا، کتنا آیا کتنا باقی ہے، یہ چیزیں میں پینسل سے لکھتا. اور میں نے 4-5 بجے وہ شیٹ تیار کی، اور جاتے ہوئے اس کے پی ایم کو دی کہ آپ 7 جب صبح آئے نا 9-9:15 بجے تو یہ ان کو دے دینا. اب میرے ذہن میں تھا یہ میرے پاس 11 بجے آتے ہیں، اب 1 بجے آئیں گے. لیکن دوسرے دن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کاغذ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور وہ میری طرف چلے آ رہے ہیں. ویسے میں ڈر نہیں گیا تھا کہ اللہ خیر کرے میں نے کچھ غلط تو نہیں کر لیا. جب وہ میرے پاس آئے 1 گھنٹہ پہلے ہی آ گئے، تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھپکی دی، اور انہوں نے کہا کہ ویری ویل ڈن، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیسے. تو میں نے کہا سب سادہ سی چیز ہے کہ ایک ہی کام کو اگر ایک ہی طریقے سے کروں گا تو میں تو ساری زندگی وہی رزلٹ مجھے ملتا رہے گا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے پروسیس میں کوئی تبدیلی نہ لائیں اور رزلٹ چینج ہو جائے. تو میں نے کہا چیزوں کو ری انوینٹ کروں سر، تاکہ آپ کو بھی سولو تو مجھے بھی ہو، کچھ آپ کا ٹائم بچے کچھ میرے بچے. تو بس یہ سوچ کے سر یہ کام میں نے کیا. اس ایک شیٹ نے، اس ایک سوچ نے مجھے باقی لوگوں سے بالکل الگ تھلگ کر دیا. مجھے 10 دن میں انکریمنٹ ملا، مجھے کمپنی کی موٹر سائیکل ملی، اور 1991-92 میں موٹر سائیکل ملنا ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی. اس وقت چائنیز موٹر سائیکل نہیں تھی، صرف یہ ہونڈے تھی، تو ذرا اعزاز کی بات تھی. تو چیزوں کو ری انوینٹ کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا گیا، اور پھر آپ لوگوں کے سامنے اس ملک کی، نہ صرف اس ملک کی بلکہ ایشیا کی ٹاپ ٹیکسٹائل مل کے اندر ایک ڈائریکٹر کی پوزیشن پہ کام کر رہا ہوں. یہ میری زندگی کا دوسرا سبق تھا کہ کمفرٹ زون سے باہر آنا پہلا سبق، چیزوں کو ری انوینٹ کرنا، چیزوں کو بہتری کی طرف لانا، تبدیلی لانا، چینجز لانا، یہ میری زندگی کا دوسرا سبق تھا. اب زندگی گزرتی گئی، اور وہ کچھ اللہ نے دیا جو کہ گاؤں میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. گاؤں میں جو خدمت کر سکتا تھا وہ کرنے لگا. کمفرٹ زون سے باہر آنے کا فیصلہ میرے والد کا تھا. اگر وہ شخص یہ فیصلہ نہ لیتا تو نہ میں آج یہاں آتا، اور نہ میرے گاؤں کے اور بہت سے لوگ جو اس انڈسٹری میں شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا. پھر میں اپنے طور پہ اسی سبق کا دوسرا سبق میں نے تو سیکھا کہ چیزوں کو ری انوینٹ کرو. لیکن somehow
ایک بے چینی سی پھر بھی تھی کہ کیا یہ سب کچھ حاصل ہو گیا؟ تو زندگی چلتی رہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس انڈسٹری میں ہیں یا کسی بھی انڈسٹری میں ہوں، فیملی میں ہوں، آپ کے گھر میں بھی جرگے ہوتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، انڈسٹری میں میٹنگ ہوتی ہے، کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے۔ تو ایک دن میرا خراب دن تھا، اچھی میٹنگ نہیں تھی، تو میں اپنے آفس جا رہا تھا واپس، اور جب میں اپنے آفس داخل ہونے لگا تو میرا آفس فلور پہ ہے جہاں پہ 100 150 لوگ 200 لوگ کام کرتے ہیں، اور ان میں سے 20-25 تو مجھے ڈائریکٹ نظر آ رہے ہوتے، تو ان میں سے گردر جو ہے وہ کام بھی کر رہا ہے اور مسکرا ہی جا رہا ہے۔ میں اس کے پاس غصے میں تھا نہیں، میں اس کے پاس پھر میں نے کہا بھائی تجھے کیا اتنی بڑی خوشی ملی ہوئی ہے، کیا ہو گیا کہ تو اتنا خوش ہے، کام پہ توجہ دے؟ تو اس نے کہا سر خوش ہوں گا تو کام پہ توجہ دوں گا نا، اگر خوشی سے کام نہیں کروں گا تو پھر زندگی کا فائدہ ہے کہ ہماری تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہی ہے خوشی ہماری۔ اب میں یہ سوچوں کہ 15 میں مجھے کیا ملے گا، آخر دن کے آخر میں کیا کرنا ہوگا، تو میں یہ کام کیسے انجوائے کروں گا، تو میرے تو 8 گھنٹے ضائع ہو جائیں گے۔ یہ میری زندگی کا تیسرا سبق تھا کہ ہم لوگ اپنی منزل کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں کہ یہ چیز کیسے ملے گی، اس پوائنٹ تک کیسے پہنچوں گا، یہ اچیومنٹ کیسے زندگی میں آئے گی۔ ہم ڈیسٹینیشن کے بارے میں زیادہ فکر کرتے ہیں، اور جو یہ سفر ہے، جو جرنی ہے، جو ہم روزانہ گزارتے ہیں، ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، ہم اسے انجوائے نہیں کرتے۔ ہم دن میں ہارڈلی میرا خیال ہے ہنستے ہوں گے، کہتا لگاتے ہوں گے یا مسکراتے ہوں گے۔ تو یہ تیسرا سبق تھا میری زندگی کا کہ ہمیں اپنے سفر کو انجوائے کرنا چاہیے، رادر دین کہ اپنی ڈیسٹینیشن کے بارے میں فکر مند ہو کر، اپنے کل کے بارے میں فکر مند ہو کر ہم اپنے آج جو ہے نا اس کو نہیں ضائع کر دیں۔ تو یہ میری زندگی کے 3 سین تھے جو آن تھے اور آن ہیں۔ کمفرٹ زون سے باہر آنا، اپنے کمفرٹ زون کو آپ نے چھوڑنا پڑے گا، باہر آنا پڑے گا اگر آپ نے اپنے لیے کچھ اچیو کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے دوسروں کی زندگی میں کیسے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ اگر آپ ایک فیملی میں رہتے ہیں تو اس پوری فیملی کے بارے میں سوچیں کہ ان کی زندگی میں خوشیاں کیسی لائی جائیں، کامیابیاں کیسی لائی جائیں۔ اگر آپ 200 کی محفل میں تو پوری محفل کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں تو پوری کمپنی انسٹیٹیوٹ کے بارے میں سوچیں کہ یار میرا یہ کولیگ جو ہے یہ کیسے کامیاب ہے۔ تو اس لیے آپ نے چیزوں کو ری انوینٹ کرنا ہے، اور اس کا ری انوینٹ کرنا ہے کہ دوسروں کی لائف ایسی ہو۔ اور یہ دوسرا سبق تھا۔ اور تیسرا یہ کہ بھائی ہم آج اس وقت اس لمحے کو جو گزار رہے ہیں ہم اس کو انجوائے کریں، ہم اپنی منزل کی فکر نہ کریں، ہم اپنے سفر کو انجوائے کریں۔ منزل پہ پہنچنے کے بعد شاید بہت تھوڑے لمحات ہوں ہمارے پاس، لیکن یہ سفر بہت لمبا ہے، تو ہمیں اپنے سفر کو انجوائے کرنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری زندگی کے یہ 3 سین، یہ 3 سبق، اس کی کلیئرٹی بھی ہمیں مل گئی ہوگی، کلیئرٹی، اور ہمیں وہ فیکٹرز کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا جو کامیاب اور ناکام، ممکن ناممکن، خوشحال بدال اور اثر زندگی بے اثر زندگی کے درمیان فرق کریٹ کرتے ہیں۔ اور اٹس کلیئر۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔